جی السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا ایک بہت مشہور پرسنالٹی ہیں اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہ شیعہ سنی بحث میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کے تعارف سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا سیف بن عمر کا۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں 170 ہجری میں فوت ہوئے اور انہوں نے 2 کتابیں تحریر کی۔ ایک ہے کتاب الفتوح الکبیر والردہ، جس میں کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو ردہ کی جنگیں ہیں وہ اس کتاب میں ان کا ذکر ہے، اور دوسری کتاب ہے کتاب الجمل و مسیر عائشہ و علی۔ تو اس کتاب میں سیف بن عمر نے عبداللہ بن سبا کا ذکر کیا ہے، اور طبری نے سیف کی روایتیں اسی کتاب سے لی، اور یہ کتاب ماخذ ہے جتنے بھی اب اس کتاب کے بعد جتنے بھی لوگ تاریخ لکھیں گے ان کا ماخذ ہوگا یہی 2 کتابیں، خصوصاً جب اس ٹاپک پر آئیں گے وہ کہ ردہ کی جنگیں اور جنگ جمل۔ تو یہ جو دوسری کتاب ہے اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے جمل اور عائشہ اور علی کی راہ۔ تو اس کتاب میں حضرت عثمان کے قتل کے بعد جنگ جمل کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ طبری نے اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک، جو کہ 11 ہجری سے 38 ہجری تک کے جو تاریخی واقعات ہیں وہ اسی کتاب سے لیے ہیں۔ اس کتاب میں جنگ جمل کا قصہ جو سیف بن عمر نے بیان کیا ہے وہ کسی راوی نے بیان نہیں کیا۔ سب سے امپورٹنٹ ترین جو جنگ جمل کا اس میں قصہ ہے وہ یہ ہے کہ سبائیوں نے 2 گروہ کیے اپنے جنگ جمل کے موقع پر، اور وہ ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ شامل ہو گیا حضرت علی کے لشکر میں، ایک گروہ شامل ہو گیا حضرت عائشہ کے لشکر میں، اور رات کو جب سوئے ہوئے تھے سب، ان دونوں گروہوں میں آپس میں تیر اندازی شروع کر دی اور بھی جنگ اس سے شروع ہو گئی۔ اصل میں تو کوئی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ سیف نے اپنی کتابوں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ عبداللہ بن سبا بانی ہے شیعت کا، اور عبداللہ بن سبا وہ ہے جو کہ ایک یمنی یہودی تھا جو مدینہ آیا مسلمانوں کے حضرت عثمان کے دور میں، اور اس کے بعد یہ اسلامی حکومت پھیل گیا اور اس نے شیعت پھیلائی۔ اور طبری کے بعد ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا، اور اصحاب پیغمبر پہ لکھنے جانے والی کتابوں میں ابن عبد البر کی کتاب استیاب، اور ابن اسیر کی کتاب اسد الغابہ، اور ذہبی کی کتاب التجرید میں انہوں نے سیف بن عمر سے روایتیں لی ہیں۔ اور علامہ ابن حجر نے سیف کی روایتوں سے الاصابہ میں 150 ایسے اصحاب کا ذکر کیا ہے جو کہ اپنا وجود نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور یہ سیف کی ذہن کی تخلیق ہے۔ یہ 150 وہ اصحاب جو الاصابہ میں ذکر ہوئے جن کا وہ اپنا وجود نہیں رکھتے تھے۔ اس تحقیق کا سہرا جاتا ہے سید مرتضی عسکری، ایک بہت جید عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اصحاب کے بارے میں جو 150 جعلی اصحاب، اور جو عبداللہ بن سبا پہ ان کی تحقیق ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا اور دوسرے تاریخی افسانے۔ اس میں یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، جب یہ کہا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف سے کہ عبداللہ بن سبا ایک جعلی کریکٹر ہے اور ایک افسانوی کردار ہے اور ایک ایسی کردار ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہاں، اصل میں یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیف بن عمر بیان کرتا ہے عبداللہ بن سبا وہ ایک افسانوی کردار ہے۔ سیف بن عمر نے عبداللہ بن سبا کو اٹھایا ہے روایتوں سے اور اس کو یوز کیا شیعت کو بدنام کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ثابت کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد کوئی عبداللہ بن سبا کو یوز نہیں کر سکے گا۔ اس ویڈیو کے بعد آپ میں سے کوئی یہ سمجھے کہ میں نے صحیح جواب نہیں دیا ہے اور یا کچھ رہ گیا ہے، یا آپ کے خیال میں جو میں نے جواب دیا وہ غلط ہے، تو ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس میں نظر ثانی کر سکوں، کیونکہ جو بھی میں پیش کروں گا وہ میرا نظریہ ہوگا اور وتھ پراپر ثبوت کے ساتھ، لیکن آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہاں میں نے غلطی کی ہے۔ تو اس میں سیف بن عمر کی روایت کے حوالے سے میں ایک اگزامپل دینا چاہوں گا جو کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کے متعلق ہے۔ تاریخ طبری جلد 2 کے حصہ اول میں اب یہ سیف اپنے راویوں کے ذریعے یہ واقعہ کوٹ کرتا ہے۔ حضرت علی اپنے گھر میں تھے، کسی نے آ کر کہا کہ ابو بکر بیعت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں،
اور وہ فوراً محض قمیص پہنے بغیر چادر و آزار کے اس خوف سے کہ ان کی بیعت کرنے میں دیر نہ ہو جائے گھر سے مسجد آئے. یعنی حضرت علی صرف کرتا پہنے ہوئے اپنے گھر سے مسجد کی طرف دوڑے اور بیعت کی، اور پھر ابو بکر کے پاس بیٹھ گئے اور اب کسی کو بھیج کر انہوں نے اپنے گھر سے اور کپڑے منگوائے کر پہنے اور پھر وہیں بیٹھے رہے. یعنی کہ آپ نوٹ کریں کہ کتنی مضحکہ خیز روایت اور کتنی توہین آمیز. یعنی کہ بیعت کا سن کے حضرت علی کپڑوں کا ہوش نہیں رہا اور بھاگے بیعت کرنے کی، اور جب کہ پوری دنیا جانتی ہے، اور یہاں تک کہ بخاری کی حدیث 4241 میں موجود ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ حضرت علی کو اس خلافت پر اعتراض تھا. اہل سنت کے مطابق یہ اعتراض حضرت ابوبکر نے دور کر دیا، اور جب 6 مہینے بعد حضرت علی نے مصالحت کی. تو یہ تو سب جانتے ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 6 مہینے تک بیعت حضرت علی کی طرف سے نہیں آئی، یہاں تک کہ پورے بنو ہاشم کی طرف سے بیعت نہیں آئی. اور یہ شخص سیف بن عمر یہ کہتا ہے کہ حضرت علی اتنی جلدی سے نکلے گھر سے بیعت کرنے کے لیے کہ کپڑے پہننا بھول گئے. تو نہ صرف یہ کہ روایتیں الٹی سیدھی ہیں، آپ یہ چیک کریں کہ رجال کی کتابوں میں سیف بن عمر کو کیا کہا جاتا ہے. تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اس کی حدیث ضعیف اور کمزور ہے. امام نسائی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اس کی حدیث کو ترک کیا گیا ہے اور وہ اعتماد قابل نہیں. ابو داؤد کہتے ہیں کہ انتہائی دروغ ہے. تو ابن حبان نے کہا کہ اپنی جعل کی ہوئی گئی حدیثوں کو کسی موثق شخص کی زبانی نقل کرتا تھا. مزید کہتا ہے سیف پر زندیق ہونے کا ظن. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی حدیثیں بناتا تھا وہ، اور اس میں راوی ڈالتا تھا صحیح سقہ راوی، اور پھر روایت کرتا تھا. تو محمد بن احمد ذہبی کہتے ہیں کہ تمام دانشوروں اور علماء اسلام کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ ضعیف تھا اور اس کی حدیث متروک ہے. ابن حجر کہتے ہیں ضعیف ہے. سیوطی نے کہا ہے کہ انتہائی ضعیف. تو یہ تو ہے ان کا حال رجال کی کتابوں میں. اچھا، تو اب ہم آتے ہیں کہ اہل تشیع کی روایات پر. تو اس میں جو نمبر 1 پسندیدہ روایت پیش کی جاتی ہے وہ ہے علامہ کشی کی کتاب سے. تو شیعوں کے علامہ نجاشی علامہ کشی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ضعیف اور ناقابل اعتماد افراد سے نقل کرتا ہے اور اہل سنت روایات کو زیادہ نقل کرتا ہے. قاموس رجال کے مؤلف نے کہا ہے کہ رجال کشی کا کوئی صحیح نسخہ کسی کے پاس نہیں پہنچا. اور اس کے بعد قاموس کے مؤلف کہتے ہیں کہ رجال کشی میں اس قدر تحریف ہے کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں. تو یہ تو ہے کشی کی پرابلم. اب مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے چاہیے تھی عبداللہ بن سبا کی روایات شیعوں کی کتابوں میں، اور بہت مشکل ہے شیعہ کتابیں ڈھونڈنا، کیونکہ اول تو ترجمہ ہی نہیں ہوتا، اور زیادہ تر عربی میں ہوتی ہیں یا فارسی میں ہوتی ہیں، اور میں پڑھوں گا مجھے کچھ سمجھ نہ آئے تو اول تو مجھے ملنا بہت مشکل. تو مجھے الحمدللہ ایک مناظرانہ سنی ویب سائٹ ملی، اور انہوں نے میرے لیے سارے ریسورسز لا کے رکھ دیے، اور انہوں نے اپنے ایک حوالہ جو سبا کا عبداللہ بن سبا کا مل سکتا تو انہوں نے ویب سائٹ میں جمع کیا، اور اس سے اچھی بات میرے کوئی بھی نہیں تھی. تو آئی تھنک کہ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے، بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے عبداللہ بن سبا کے مسئلے کو، اور سارے حوالے جمع کر دی اہل سنت اہل تشیع. تو ہمارے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اور اس کو میں 1 to 1 چلوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر اس سارے آرٹیکل کو ہم جواب دے دیں اس کے 1 to 1 چیزوں کا، تو عبداللہ بن سبا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے یہ ویب سائٹ ہے، اس کو ہم شروع کرتے ہیں. اور کسی نے سوال کیا ہے عبداللہ بن سبا کے بارے میں، اور ان کا اس سوال کا جواب دیں. تو اب یہ دیکھیں شروع کیا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا شیعہ مذہب میں سیدنا علی کی امامت اور صحابہ کرام کی سے بیزاری اور ان کی بدگوئی اور ایمان سے خارج ماننا ضروری ہے؟ یہ سوال کیا انہوں نے، یعنی جواب دینے والے نے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر یہ باتیں شیعہ کا عین ایمان ہیں تو ان کے موجد حضرت امام جعفر صادق نہ تھے، بلکہ ایک دشمن یہودی تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا. اچھا، اب بدگوئی ایمان سے خارج ماننا یہ کب سے ہو گیا شیعوں کا؟ ہاں ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسٹارٹنگ صحیح ہے کہ حضرت علی کی امامت کا اقرار، صحابہ کرام اجمعین سے بیزاری. اجمعین سے کس نے بیزاری کر دی بھائی؟ اور ایک مخصوص شخصیات کے خلاف ہونا پورے صحابہ کرام سے خلاف ہونا نہیں ہے. اور بدگوئی بھی ایسا کچھ نہیں کرتے شیعہ. اور ایمان سے خارج تو امپاسبل ہے
کہ تکفیری ذہن رکھتے ہوئے اور تکفیری فتوے کبھی بھی شیعوں کی طرف سے نہیں آئے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا حوالہ، جیسے میں نے کہا، یہ ان کی بہت ہی سب کی فیوریٹ کتاب ہے رجال کشی، اس کا پہلا حوالہ۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور مسلمان بن کر حضرت علی سے محبت کرنے لگا، اور وہ اپنی یہودیت کے دوران بھی غلو کرتا تھا کہ حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے وصی ہیں، تو دوران اسلام حضرت علی کے متعلق وصی و امام ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کو فرض بتایا اور آپ کے سیاسی مخالفین سے تبرہ کیا، ان کی خوب توہین کر کے ان کو کافر بتایا۔ یہیں سے مخالفین شیعہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کی بنیاد یہودیت سے لی گئی۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ پورا حوالہ ہے رجال کشی سے، اور اس کا پہلا جملہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بعض اہل علم کا بیان ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ کشی کسی کا نظریہ کوٹ کر رہے ہیں، اور جب آپ کسی کا نظریہ کوٹ کرتے ہیں تو آپ اس نظریے کے حامل نہیں ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر آپ اپنی کتاب میں عیسائیت کا نظریہ کوٹ کریں گے اور آپ کو یا اس کتاب سے، آپ کی کتاب سے وہ نکال کے دکھا دے کہ آپ تو عیسائی ہیں، تو یہ بالکل ویسی بات ہے۔ لیکن اس میں یہ جو بات کی گئی ہے کہ شیعت جو ہے وہ یہودیت سے لی گئی، اس میں جو دلیل دی ہے اس نے حضرت علی کی بستی ہونے کی، وہ حضرت یوشع بن نون سے دی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ شیعہ حضرت یوشع بن نون سے وصایت کی دلیل نہیں لیتے، وصی ہونے کی دلیل لیتے ہیں رسول اللہ کی حدیث سے، جو کہ حضرت ہارون کے بارے میں، تو حضرت ہارون کی وصی ہونے سے دلیل لیتے ہیں حضرت علی کے وصی ہونے کی، نہ کہ یوشع بن نون کے۔ تو اگر یہ بانی تھا شیعت کا تو اس کو یہاں یوشع بن نون کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ ہارون کا نام حضرت ہارون کا نام لینا چاہیے تھا۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو نہیں جانتا عقائد کو، اور وہ جب دوسروں کے عقائد کو بیان کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی غلط فہمی کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، اور یہ رجال کشی کو دوبارہ اسکین لگا دیا کیونکہ انہیں بہت پسند ہے یہ روایت، تو اس کو آگے چلیں۔ اب بحر الانوار کا اس میں حوالہ ہے کہ پھر وہی بات بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، یہ پوری وہی روایت ہے جو کہ اوپر گزر چکی، اور یہ اور عین ممکن ہے کہ علامہ مجلسی نے وہیں سے لیا ہے۔ تو ہم اس کو اگر کلوز اپ کریں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہی نے بالکل سیم وہی روایت یہاں لکھ دی، انہوں نے وہی روایت دوبارہ پیش کر دی، تو اس کا جواب ہم اوپر ہی دے چکے ہیں، تو اس کو بھی ہم آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، کیا شیعہ اعتقاد کے مطابق حضرت علی مختار کل عالم غیب اور اوصاف بشر سے بالا بہت کچھ ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو حضرت علی کے رب اور مشکل کشا ہونے کی تعلیم اسی یہودی نے دی ہے۔ تو بھائی نہیں، یہ غلط ہے، ایسا کچھ شیعہ نہیں رکھتے۔ تو آپ کا یہ سوال ہے، اس کا جواب اثبات میں نہیں، نفی میں۔ تو جب جواب ہی نفی میں ہے تو آپ کی پوری یہ اس بات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ شاید کسی شیعہ سے پوچھ لیتے آپ، تو ضرورت نہ ہوتی یہ عجیب و غریب لاجک بنانے کی۔ اچھا، اب آیا ہے حوالہ۔ اب یہ ائمہ کسی اہل تشیع کے امام کا حوالہ آیا، تو یہ زیادہ اہم ہے ایک کسی اہل علم کی بنسبت۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں، عبداللہ بن سبا پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے امیر المومنین میں اوصاف ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور اللہ کی قسم حضرت علی اللہ کے عاجز و تابع بندے تھے، جو ہم پر جھوٹ باندھے اس پر تباہی ہے۔ اور ایک قوم شیعہ، اچھا یہ بریکٹ میں شیعہ لکھا ہے، اچھا چلیں، ایک قوم ہمارے متعلق وہ کچھ کہتے ہیں جو ہم اپنے متعلق نہیں کہتے، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز نوٹ کریں آپ، یہ انہوں نے تحریف کی ہے ترجمے میں، کیونکہ اور اچھا کیا کہ اسکین بھی لگا دیا انہوں نے، اور رجال کشی کا صفحہ 71 ہے، اور یہاں پڑھ لیں، وَكَانَ لَمْنُمْ عَبْدُاللہ طَائِبًا الْوَالِ مِنْ كَذَبَ عَلَيْنَا وَإِنَّ قَوْمًا، دیکھیں قومًا لکھا ہے، کہیں شیعہ نہیں لکھا، انہوں نے بریکٹ میں شیعہ ڈال کے تاکہ اپنا مطلب پورا ہو سکے۔ تو یہ سب سے بڑی پہلی خیانت انہوں نے کی ترجمے میں۔ تو دیکھیے یہاں حضرت امام جعفر صادق کا قول آیا، اس میں عبداللہ بن سبا کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ لعنت بھیجی اور کہا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں اوصاف ربوبیت رکھتا تھا۔ تو یہ کہاں سے شیعوں کا عقیدہ ہو گیا، جبکہ شیعوں کے امام ہی اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ تو جب انہوں نے عبداللہ بن سبا کو ریجیکٹ ہی کر دیا تو یہ کہاں سے بانی ہو گیا شیعت کا؟ تو یہ تو آپ نے شیعوں کے حق میں دلیل دے دی۔ بہت شکریہ۔ رجال کشی کی روایت
اس کا عربی اسکین لگا ہوا ہے تاکہ کوئی کنفرم کر سکے۔ یہ روایت من لا یحذر الفقی کی ہے، اور حدیث نمبر 955 وقال امیر المومنین اذا فرغ احدکم من الصلاۃ فلیرفع یدیہ الی السماء۔ یہ روایت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ نماز کے بعد دعا کریے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرو، تو عبداللہ بن سبا نے اعتراض کیا حضرت علی پہ کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے دعا کرو؟ یعنی یہاں وہ حضرت علی پہ اعتراض کر رہا ہے۔ یہ کون سا بانی ہے شیعت کا جو کہ حضرت علی پہ اعتراض کر رہا ہے، اور آپ نے یہ شیعہ والا دیا ہے، اور حضرت علی اس سے کہہ رہے ہیں کہ اسے بتا رہے ہیں کہ کیسے دعا مانگی جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ڈونٹ نو اس سے کیا ثابت کیا ہے آپ نے۔ تو وسائل شیعہ کا بھی حوالہ دیا ہے، حدیث نمبر 8509، اس میں بھی امیر المومنین قال اسفرد احدکم من الصلاۃ، اچھا وہی حدیث دوبارہ وسائل شیعہ میں آ گئی، اور وہی حدیث ہے جو کہ اوپر آپ نے من لا یحذر الفقی سے دی ہے، اور اس سے سیم حدیث۔ اس سے اگر یہ آپ ثابت کرنا چاہتے تھے عبداللہ بن سبا ایگزسٹ کرتا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے کرتا ہے، ہماری شیعوں کی روایتوں میں کرتا ہے، لیکن شیعوں کی روایتوں میں جب وہ آتا ہے تو دیکھیں کس طرح آتا ہے، وہ غالی ہے، وہ مشرک ہے، اور وہ حضرت علی پہ اعتراض کرتا ہے۔ اب یہ انوار النعمانیہ، یہودیت نے شیعت کی بنیاد رکھی ہے، یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں شیعت کی بنیاد یہودیت نے رکھی ہے۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی کے بارے میں الہ ہونے کا عقیدہ ایجاد کیا۔ لو بھائی، پہلا جملہ آپ لکھ رہے ہیں الہ ہونے کا عقیدہ ایجاد کیا، پھر آپ لکھ رہے ہیں یہودیت نے شیعت کی بنیاد رکھی۔ شیعہ کب حضرت علی کو الہ مانتے ہیں؟ ان کے کلمے پہ آپ کو اعتراض ہے، کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب علی ولی اللہ کہہ دیا تو اللہ کیسے مان لیں گے؟ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ کہاں اس کلمے میں اللہ کا ذکر، حضرت علی کو اللہ کا مانا جا رہا ہے؟ تو عجیب لاجک، یعنی مناظرے میں بھی آدمی کو عقل تو یوز کرنی چاہیے۔ خیر، عقیدہ ایجاد کیا، اس پر حضرت علی نے اس کو جلا وطن کر دیا، اور کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں یہودی تھا، میں مسلمان ہو گیا۔ یہودیت کے دوران یہ حضرت یوشع بن نون، یہ وہی بات ہو رہی دوبارہ، اس قسم کی باتیں یہ کرتا تھا، حضرت علی کے متعلق کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ وجوب امامت کا عقیدہ اسی کی اختراع و ایجاد ہے۔ دیکھیں، یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ بھی کہا گیا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ ہم تو یہ سوال یہاں کریں گے نا، یہ بھی کہا گیا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ نام ہو کس عالم نے کہا ہے، شیعوں کے کس عالم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے عقیدہ اسی کی اختراع و ایجاد ہے؟ یا تو اب جب بھی نام نہیں آئے گا ہم اس کو مجہول قرار دیں گے اور اس کو فارغ کر دیں گے روایت کو، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن اسی کتاب جو آپ نے کوٹ کیا، آپ نے ہائی لائٹ کیا اس حدیث کو، اس کے نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے ھذا الاقوال التی نقل مصنف کلها احادیث خرافہ و اساطیر، اور لا اصل لها اصلا و اساسا، یعنی کہ جو تحریر کر رہے ہیں اس کو سائڈ نوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی کوٹ لکھا ہے مصنف نے سب خرافات ہیں، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی شیعہ کو تو موجود ہے، حضرت علی کو جس نے سب سے پہلے خدا کہا وہ کوئی اور نہیں، خود عبداللہ بن سبا ہے۔ تو بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کہا، تو کہاں سے شیعہ ہو گیا؟ خدا کا مشرک ہوا، اسلام سے فارغ ہو گیا، تو کیا کریں اس کا ہم؟ پھر ہے مذہب غلو در رجال کشی، اچھا اس کا حوالہ آ رہا ہے 170 حدیث ہے، اور امام باقر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا کہ امیر المومنین اللہ، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں، یہ آپ نے دوسرا حوالہ دیا امام محمد باقر سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا وہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت علی کے بارے میں الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو دیکھیں، کہیں بھی امام یہ نہیں کہہ رہے کہ عبداللہ بن سبا بہت نیک شخص تھا، بہت ہماری خدمت کی، اور وہ ہمارے شیعت کی بنیاد تھا، یہ تو نہیں لکھا ہوا اس میں۔ یعنی آپ کا کام تھا ثابت یہ کرنا، میرے پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ عبداللہ بن سبا بانی ہے شیعت کا۔ یہاں آپ شیعوں کے امام کا حوالہ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا مشرک تھا، تو یعنی کہ یہ کہاں سے بانی ہو گیا؟ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ شیعوں کو جتنا مرضی کہہ دیں، کیا وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کسی کے لیے؟ اور عبداللہ بن سبا کے لیے کریں گے؟ یعنی کہ ایک غالی مشرک عجیب و غریب بندہ، اور اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی ہے، اور ائمہ شیعت کے اس کو خارج کر رہے ہیں، اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ حوالہ دینے کا شکریہ۔
الماقانی نے کہا ہے عبداللہ بن سبا کفر کی طرف پلٹ گیا. تو دیکھیں کفر کی طرف پلٹ گیا تو پھر تو وہ فارغ ہی ہو گیا نا, وہ تو کہاں شیعہ کیا رہا, مسلمان کیا رہا. دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں وہ بہت غلو کرنے والا تھا, لعنتی تھا, اسے نے آگ میں جلا دیا تھا, اور وہ علی کی ربوبیت اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. لو تو جب حضرت علی کی ربوبیت کا دعویٰ کرا اور اپنی نبوت کا, تو یہ تو یعنی کہ جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو وہ تو وہی ہو گیا اپنا کیا ہے, غلام احمد قادیانی کی طرح کا ایک اور بندہ ہو گیا. تو ٹھیک ہے, ختم ہوگی بات. عبداللہ بن سبا جو کہ کفر کی طرف پلٹ گیا تھا اور مشہور غلو باز تھا اور لعنتیوں میں سے تھا, امیر المومنین نے اسے آگ میں جلا دیا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ علی خدا ہے نعوذ باللہ, اور وہ یعنی عبداللہ بن سبا پیغمبر, حضرت علی نے آگ میں جلا دیا تھا. تو یہ تو آپ نے ایک اور ثبوت دے دیا کہ جو بانی ہو کسی مذہب کا, اور جس کا بانی ہے, جس مذہب کا بانی ہے, اس مذہب کے امام اول اسے آگ میں جلا رہے ہیں, تو پتہ نہیں کس چیز کا بانی ہے. مجھے نصیریت کا بانی تو لگ رہا ہے, نہیں شیعت کا بانی ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے شیعوں کی کتاب کے حوالے سے. اچھا السبائی, اچھا یہ اب حوالہ ہے سعد بن عبداللہ الاشری القمی المقالات الفراق میں صفحہ 20. السبائیہ جو کہ عبداللہ بن سبا کے اصحاب تھے, اور وہ عبداللہ بن وہب الحمدانی ہے, اور جو کہ عبداللہ بن خرسی اور ابن اسود اس کی امداد کرتے تھے. وہ اس کے ساتھیوں میں سے شاندار تھے. یہ پہلا تھا جس نے اعلانیہ ابو بکر و عمر و عثمان اور صحابہ پر تبرہ کیا اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا. اگر وہ ایسا کرتا تھا اعلانیہ, تو وہ پہلا تھا جو یہ اعلانیہ تبرہ کرتا تو غلط کرتا تھا, یعنی تو حضرت علی کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ایک بندہ کسی اپنے امام کی بات ہی نہیں مان رہا تو وہ ہے ہی نہیں اس قابل کہ اس کا آپ یعنی کہ اس کا آپ کوئی اچھے لفظوں میں ذکر کریں. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. یہ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اعلانیہ تبرہ کرتا تھا, اور جو کہ حضرت علی نے منع کیا ہے اس طرح سے تبرہ کرنے کو, بلکہ ان کے واقعات بتائے جائیں اور حالات و واقعات بتا کر دلیل سے بات کی جائے, نہ کہ گالیاں دے کر یا تبرہ. اگر اعلانیہ تبرہ تو ظاہر گالیاں ہی ہوں گے, تو یہ تو غلط حرکت تھی اگر وہ اس وقت تھا جب یہ غالی نہیں بنا تھا. تو کامل فی تاریخ کا آپ نے حوالہ دیا. ایک تو بہت ہی پتہ نہیں کس طرح سے اسکیننگ کی گئی ہے کہ آدمی اسکین ہی اچھا لگا دیتا ہے, لیکن چلے اس کو بہت لمبا چوڑا لکھا, آپ نے ترجمہ بھی اس کا کر دیا, لیکن ذرا اس پیج کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس میں لکھا کیا ہوا صحیح طرح سے عربی میں, تو اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے پورا پیج جو ہے وہ اسکین نہیں کیا تھا اور کاٹ دیا تھا اسے آپ نے بیچ میں, تو یہ کامل تاریخ کا وہی پیج ہے, اور اس میں آپ نیچے آئیں اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس چیپٹر کے بارے میں. یجد القاری فی ھذا الفصل من الروایات الباطلہ الکثیر مما لا یقبل اعلان یسا فی دلیل. تو یعنی کہ اس چیپٹر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ باطل روایات کثیر بہت زیادہ ہیں, اور آپ نے پہلے ہی کوٹ کر دیا, یعنی نیچے پڑھ تو لیتے کہ کیا لکھا ہوا. تو روایات ہی باطل ہیں تو کیا ان کا ذکر کرنا. رجال کشی کا اسکین لگایا اور اس میں پھر کشی کی وہی روایت لکھی ہوئی ہے, آئی تھنک ہاں وہی روایت لکھی ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. رجال الطوسی میں عبدالرحمن سبا کو ایک راوی بتایا ہے اور غلو کرنے والا تھا. ٹھیک ہے بہت اچھا کیا ہم نے. اور اس میں بھی کچھ ہے کہ عبداللہ بن سبا کو حضرت علی نے آگ میں جلا دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کتاب کا حوالہ حضرت علی کی ربوبیت کا قائل تھا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اور اس میں کیا ہے نصیریہ, تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نصیری تھا اصل میں عبداللہ بن سبا, اور یہی میرا بھی شک ہے کہ یہ ضرور مسلمان ہوا ہے اور اس کے بعد یہ حضرت علی کی پارٹی میں شامل ہوا, شیعہ بن گیا, اور اس کے بعد یہ نصیری بن گیا. اچھا تو الغلو الفرق الباطنی, اور دیکھیں ہر جگہ جہاں غلو کا ذکر ہوتا ہے اور باطل فرقوں کا وہاں اس کا ذکر آ جاتا ہے. دیکھیں اور یہ اس کا حوالہ شاید نیچے آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اب ثابت یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں جو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا, لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ وجود تھا. ٹھیک ہے یہ اس کتاب میں ہے الواقفیہ میں. ٹھیک ہے. سرحد اس میں فجا صحیح الحشام عبداللہ بن سبا قال سمعت ابا عبداللہ یقول وهو یحدث اصحاب بحدیث عبداللہ بن سبا. تو ٹھیک ہے عبداللہ بن سبا کی باتیں کرتے تھے لوگ آپس میں. ٹھیک ہے. اسرار الامامہ میں سبائی اصحاب عبداللہ بن سبا قال شفا علی انت اللہ استغفر اللہ. تو یہی کہ اصحاب
کہ عبداللہ بن سبا کے جو شاگرد تھے، جو اس کے فالورز، وہ کہتے تھے حضرت علی کی الہیت کا دعویٰ کرتے تھے، الہ ہونے کا، نعوذ باللہ. اور التحریر طاووسی اس میں ہے کہ عبداللہ بن سبا غالی الملون، ٹھیک ہے. تو فرق الشیعہ علامہ نوبختی کی. اچھا، تو اس میں کیا، آئی تھنک نیچے ایکسپلین کریں گے اس کو. تو اس میں بھی ہم ویسے پڑھ لیتے ہیں. صاحب عبداللہ بن سبا کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان پہ تان کرتا تھا. اچھا، تو اس سے غالی ثابت ہوتا ہے وہ کی جمع من اصحاب علی عبداللہ بن سبا کان یہودی. اچھا ٹھیک ہے. تو المختار صحیح اہل البیت صادقون لا تخلف من کذاب یکسب علینا فسق. تو یہ اہل بیت کی روایت ہے کہ وہ ہم پہ جھوٹ باندھتا ہے. تو ٹھیک، عبداللہ بن سبا لعن اللہ، اس پہ لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں اس پہ، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور خلاصۃ الاقوال، یہاں بھی عبداللہ بن سبا کو ملعون کہا گیا. ٹھیک ہے. الحدود روایت صحیح ہے، کیا ہے وہ قال الکشی روایت صحیح ہے فی اللعن بلسان الامام زین العابدین. ہاں تو ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اگر صحیح روایت میں امام زین العابدین سے لعنت ہو رہی ہے اس کے لیے، اور وہ ان عقائد کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. کہیں بھی یہاں یہ ابھی تک آپ نے دکھایا ہے کہ ائمہ نے کہا ہو کہ یہ جو ہے ہمارا محب تھا، اس نے بہت ہماری خدمت کی اور پورے سلطنت میں ہمارا پیغام پہنچایا، اور کہیں بھی کسی امام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور حیرت انگیز طور پہ اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی جو کہ اتنا ہیوک مچا رہا ہے پوری اسٹیٹ میں اور لوگوں کو خلاف کر رہا ہے خلیفہ وقت کے، اس کا آپ کی کہیں صحیح صحاح ستہ میں ذکر نہیں ہے. یہ نوٹ کریں یہ بات کہ صحاح ستہ میں کسی حدیث، کسی روایت میں اس شخص کا نام نہیں ہے. حیرت ہے. اچھا، تو معرفت الرجال، اس میں پھر کشی کی روایت کوٹ کی گئی ہے، اور وہ وہی بالکل وہی روایت ہے جو کہ ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں. وہ پہلا شخص ہے اس نے ایسے کی. حضرت علی کے علاوہ کا عقیدہ ابن سبا کا تھا. ہاں ٹھیک ہے، ان کا ہوگا جو سنا. اچھا، یہ امام جعفر صادق کی روایت آ گئی. ابان بن جنہوں نے سنا، مروی ہے کہ کہتا ہے میں نے امام جعفر سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سبا لعنت کرے، اس نے حضرت علی میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ قسم بخدا حضرت علی خدا کے اطاعت گزار. یہ وہی روایت ہے، دوبارہ آ گئی ہے. تو اچھا، پتہ نہیں، شاید کوئی آپ کا ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہے، لوگ صحیح طرح ایڈیٹنگ نہیں کر رہے، اور بس جو بیچ میں آ رہا ہے بس کوئی لکھتا چلا جا رہا ہے. کیا امام ایک فرضی شخص پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ٹھیک ہے، وہ شخص ایگزسٹ کرتا تو اس پہ لعنت کی گئی کیونکہ اس کے عقائد صحیح نہیں تھے. اچھا، تو اب یہ سب اب شیعوں کو بس نیچا دکھایا جا رہا ہے، بس مناظرانہ بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا تعلق ان سے ہے کہ روایات دکھائی جائیں، اور یہ ابھی تک انہی روایات پہ بحث کریں جو ابھی تک کر چکے ہیں، کہ وہ بہت خوش ہیں یہ روایت دے کر، کیونکہ پتہ نہیں کیا تیر مار لیا، جو کہ ابھی تک امام سے کچھ ثابت نہیں کر سکے، کسی عالم سے کچھ ثابت نہیں کر سکے ابھی تک. لوگ کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے. ہو کیئرز؟ آپ نام بتائیں نا. جس روایت میں نام ہی نہ ہو اس کی کیا ویلیو ہے اس روایت کی. اچھا، اب دیکھیں، سب سے بڑا ان کو بہت فیوریٹ جملہ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ ثابت کرتے ہیں. تو اس کو میں اب مسئلے کو حل کر دیتا ہوں، تاکہ اب یہ مسئلہ یہ انہیں کوئی پتہ نہیں 10ویں دفعہ کہا ہوگا یہ روایت جو دوبارہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں دیکھیں، یہ ایک بار نوٹ کریں، یہ بہت اہم روایت ہے. اس کو میں نے ریجیکٹ کیا ہے، لیکن یہ بہت اہم روایت ہے. پتہ نہیں روایت ہے کیا ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں نہ کوئی نام ہے کسی کا، نہ کوئی امام کا ذکر ہے، نہ بس کچھ لوگ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ نوٹ کریں، اور یہی اصل میں یہ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو ممبروں سے سنایا جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کو لکھ کے بتایا جاتا ہے، اور بار بار بتایا جاتا ہے. ایک جملہ اس میں سے جو بہت اہم ہے وہ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے تشہیر کی حضرت علی کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے. اس نے اس عقیدے کی تشہیر کی کہ حضرت علی کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے، اور ان کے دشمنوں پہ اعلانیہ تبرہ کیا، اور مخالفوں کو کافر کہا. یہی بات ہے، اسی وجہ سے مخالفین کہتے ہیں کہ رفس کی بنیاد یہودیوں سے لی گئی. اچھا، یہاں رفس سے مراد ہے شیعہ، تو یہ شیعوں کو ذرا ڈی گریڈ کرنے کے ٹرم ہے رفس. تو ٹھیک ہے، تو شیعت کی بنیاد یہودیوں سے لی گئی. اچھا، اب دیکھیں اس جملے کو چیک کریں آپ. یہ پہلا شخص ہے جس نے 3 کام کیے ہیں، جس نے حضرت علی کی ولایت کی تشہیر کی، امامت کو فرض کہا، اعلانیہ تبرہ کیا، اور مخالفوں کو کافر کہا.
یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کام کیا یہاں، یعنی کہ حضرت علی کی امامت کے قائل ہوتے ہوئے اس نے یہ کام کیا کہ اعلانیہ تبرہ کیا اور مخالفوں کو کافر کہا. یہ پہلا شخص جس نے ایسا کام کیا. تو بالکل اس طرح کہ میں یہ جملہ اگر لکھوں کہیں کہ غلام احمد قادیانی وہ پہلا شخص ہے جس نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، مخالفین رسول سے جو کہ عیسائی تھے ان سے مناظرے کیے ہیں، مناظروں میں جیتا ہے، کتاب لکھی ہے مناظرے پہ عیسائیت کے خلاف، اور اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو غلام احمد قادیانی وہ پہلا شخص ہے جس نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا اور عیسائیت کے خلاف جہاد کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا. یہ پہلا شخص جس نے یہ کام کیا. بالکل اسی طرح ایک صحیح عقیدہ رکھنے والا شخص غلط کام کر سکتا ہے، اور اگر اس کا عقیدہ صحیح تھا، اس نے یہ بہت غلط کام کیا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ ابتدا کی کہ اپنے مخالفین کو کفر کے فتوے لگائے. یہ پہلا شخص جس نے ایسا کام کیا. بالکل اسی طرح یہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس جملے کو مطلب کیا ہے. حالانکہ یہ روایت میں مجہول سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں کسی کا نام ہی نہیں ہے. اہل علم کون ہے اہل علم؟ لیکن کیونکہ بہت اصرار ہے اس پر کہ یہ آپ دیکھیں، شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کو تشہیر کی ہے، امامت کو پھیلایا. ہاں بھائی، وہ پہلا شخص ہے اگر آپ کے مطابق پہلا شخص ہے جس نے امامت کی تشہیر کی اور مخالفین پہ اعلان تبرہ کیا اور ان کے مخالفین کو کافر کہا. یہ پہلا شخص جس نے یہ کام کیا ہے. تو ایک صحیح عقیدہ رکھنے والا اگر یہ کام کرے تو اس کو غلط ہی کہا جائے گا نا. جس طرح غلام احمد قادیانی مسلمان ہوتے ہوئے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، کیا کہا جائے گا؟ بھٹکا ہوا. تو ٹھیک ہے، بھٹکا ہوا تھا وہ. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا. تو یہ الخوئی نے بھی ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا. ٹھیک ہے، ایک بندہ مانوانا چاہ رہے تو مان لیتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. اچھا، عبداللہ بن سبا علم الرجال میں کہتا ہے، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال 184 پیج. عبداللہ بن سبا جو کہ کفر کی طرف پلٹ گیا اور مشہور غلوباز تھا اور لعنتیوں میں سے تھا، امیر المومنین نے اسے آگ میں جلا دیا تھا اور کہتا تھا کہ علی نعوذ باللہ خدا ہیں اور یعنی عبداللہ بن سبا. دیکھیں ایک بات نوٹس کریں، جب بھی عبداللہ بن سبا کا ذکر ہوتا ہے کہیں اسے کوئی یعنی کہ اسے کوئی راسخ العقیدہ شخص ہی نہیں دکھایا. اسے غلوباز کہا جا رہا ہے، اسے کچھ کہا جا رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ نصیری کہا جا رہا ہے. کہیں کوئی اس کی تعریف تو ہو، کہیں تعریف ہی نہیں ہو رہی. جہاں تعریف بھی آپ نے اوپر کرنے کی ہم نے کوشش کی اس میں بھی اس کی بد تعریف ہی ہے. دیکھیں نا، امامت کا قائل ہے لیکن حرکتیں کیا کر رہا ہے. تو وہاں بھی تعریف میں تنقیص ہی ہوئی ہے اس کی. تو سبا تھا پہلا سبائی. اچھا ایک منٹ، سوری. سعد بن عبداللہ الاشی القمی مقالات الفراق کے سبب اس میں کہتے ہیں، ابھی کہتا ہے جگہ لکھا ہے، چلیں کہتا ہے السبائی جو کہ عبداللہ بن سبا کے اصحاب تھے وہ عبداللہ بن وہب الحمدانی ہیں، اور جو کہ عبداللہ بن خرسی ابن اسد کی مدد کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی مجھے شاندار تھا. یہ پہلا تھا جس نے اعلانیہ ابو بکر عمر عثمان و صحابہ پر تبرہ کیا اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا. یہ وہ پہلا تھا جس نے اعلانیہ تبرہ کیا. تو دیکھیں یہ پہلا تھا جس نے اعلانیہ تبرہ کیا، جبکہ حضرت علی کا قول موجود ہے نہج البلاغہ میں کہ تم انہیں گالیاں مت دو اپنے مخالفین کو، آپ اور ایکسپلین کرو واقعات کو. تو یہ پہلا تھا جس نے کہ اعلانیہ یہ کام شروع کیا، جو کہ غلط تھا. اور ابن سبا وہ پہلا شخص ہے. اچھا دوبارہ وہ ہمیں نوٹ دے رہے ہیں. ابن سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے شہادت دی کہ امامت علی کا ماننا فرض ہے، اور اس نے اعلانیہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کی اور انہیں کافر قرار دیا، جو آپ کے رافضیوں کے ایمان کا حصہ ہے. اچھا اچھا یہ بریکٹ میں لکھ دیا، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ شیعہ علماء کی طرف سے ایک اور اقرار ہے کہ جو آسانی سے رد کیا. یہ سیریسلی یہ اقرار ہو گیا؟ کہاں اقرار ہو گیا؟ اچھا کیونکہ انہوں نے یہ اچھا ہی دیکھیں کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پہلا تھا جس نے اعلانیہ ابو بکر و عمر و عثمان و صحابہ پر تبرہ کیا اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا. تو اس لیے اب وہ نیچے لکھتا ہے کہ کیونکہ امامت کا بھی وہ قائل تھا اور اعلانیہ بیزاری کرتا تھا اور انہیں کافر کہتا تھا، تو یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. اچھا یعنی کیا آپ نے کبھی شیعوں کی اعتقادات کی بکس پڑھی ہیں؟
یعنی اب تو سب کچھ اویلیبل ہے، یعنی اب تو یہ دور ہی نہیں رہا کہ ہم کہہ سکیں کہ جی سنیوں کی دم ہوتی ہے تو شیعہ تھوک دیتے ہیں، یا یعنی یہ تو وہ دور ہی نہیں ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ آپ جائیں کہ کوئی کتاب اٹھائیں، عقیدے کی کتاب اٹھائیں، پڑھ لیں کیا ہے عقیدہ، کیا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو صحابہ ہیں وہ کافر ہیں؟ اتنے دھڑلے سے لکھ رہا ہے کہ شیعہ علماء کی طرف سے ایک اور اقرار ہے۔ وہ بھئی اقرار تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتے کہ ایک عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہلا شخص جس نے ہماری جو شیعت ہے اس کی بنیاد رکھی، کسی عالم کا نام بتائیں، اہل علم کا آپ نام بتا رہے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، نہ کسی عالم کا نام ہے، اور ائمہ کا نام بتائیں۔ ائمہ کی جو آپ نے روایت دیں اس میں دیکھیں کہ ائمہ کی روایت آپ نے ایک امام جعفر صادق سے دی ہے اور ایک امام باقر سے دی ہے، اور دونوں میں امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ربوبیت کا قائل تھا، اور من لا یحضر الفقیر وسائل شیعہ صاحب نے دو روایتیں دیں جو کہ حضرت علی دعا کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دعا کیسی مانگے، تو اس پہ اعتراض کر رہا حضرت علی میں۔ اور جو آپ نے اور پھر چوتھی جو ایک روایت مذمت غلو رجال کشی سے دی امام باقر کی، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا حضرت علی کو نعوذ باللہ الہ مان رہا ہے۔ تو یعنی کہ کہاں سے یہ اقرار ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا، یعنی یہاں تو انکار سے بھرا پڑا ہے کہ اس کی نصیریانہ عقائد سے۔ رافضیوں نے زید بن علی جب وہ خروج کیے ہوئے تھے کہا کہ ان کو ابو بکر و عمر سے جو محبت ہے وہ ترک کرنی پڑے گی، تو انہوں نے کہا وہ میرے نانا جان کے ساتھی تھے، تو ان شیعوں نے کہا پھر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ تم سب آزاد اے رافضیوں۔ اچھا یہ کتاب جو ہے یہ کون سی ہے؟ تان رافضہ فی اچھا یہ سنی کتاب ہے، تو اس کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ ابو نصر محمد بن عبداللہ الامام، اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے، تو انہوں نے اسے صحیح کہہ دیا تو کیا کریں؟ آپ کی اپنی کتاب ہے، آپ کے اپنے عالم اسے صحیح کہہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ اچھا یہی روایت شیعہ کتاب میں ملتی ہے، اچھا شیعہ کتاب میں ملتی ہے، اور وہی روایت یہاں کوٹ ہوئی ہے، بالکل وہی کہ انہوں نے شیعہ ان سے ملے حضرت زید بن علی سے، ان سے کہا کہ تبرہ کرو، انہیں تبرہ نہیں کیا، انہیں کہا تم رافضی ہو۔ اچھا اور یہ سن کر ان لوگوں سے کہا تو آپ پھر ہمارے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا تم لوگ اس دن سے ہمیں چھوڑ دیا ہے، آج کے بعد تم رافضی کہلاؤ گے۔ ناسخ التواریخ، ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حوالہ ہے ناسخ التواریخ سے جلد 2 صفحہ 590، یہ بکھیوں کی ہاں مشہور ہے، اچھا مانی جاتی ہے جیسے کہ ایان شیعہ میں لکھا ہے، توثیق کی ہے۔ اچھا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کوشش کی، آپ نے اسکین نہیں ڈالا، ویسے تو کروڑوں اسکین ڈال دیے اوپر اور کوالٹی اچھی نہیں تھی، لیکن چلیں ڈال دیا۔ اس کا کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ میں جہاں تک پہنچ سکا میں نے اس کی جلد 2 کو دیکھا، اس میں 458 سے زیادہ صفحے ہی نہیں ہیں، تو 590 پتہ نہیں کہاں تھا۔ لیکن اگر ہم اس میں وہ 590 کسی طرح سے ڈال بھی دیں، خیالی ڈال دیتے ہیں، اور اس روایت کو وہاں لے بھی آئیں، تو یہ روایت سنیوں کی ہے۔ آپ نے اس کو ثابت کیا اوپر بالکل من وہی روایت لکھ کر اپنی کتاب میں، اور پھر اس کو اس کتاب میں دینا، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں علماء سنیوں کی روایتیں لکھتے ہیں، اور ان کی روایتیں لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مان لیے۔ تو یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایسی روایت لکھیں گے شیعہ ہوتے ہوئے اور اس میں رافضی کا ذکر ہے کہ تم رافضی ہو، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بولیں گے نہیں کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے، ظاہر سنیوں سے آئی ہے۔ تو اول تو یہ صفحہ نہیں ہے، ناسخ التواریخ کے جلد 2 میں 590 صفحہ ہی نہیں، اور میں نے تو اس کی ساری جلدیں چیک کی، میرے خیال میں 590 کوئی پیج ہی نہیں ہے کہیں اس میں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 6 روایتوں کا ذکر کریں گے اب اہل سنت سے، جو کہ سیف بن عمر کے علاوہ ہیں، اور انہوں نے ذکر نہیں کی، انہوں نے 6 نہیں دی ہیں بلکہ دوسری سے شروع کیا ہے، پتہ نہیں پہلی کہاں چلی گئی۔ اچھا وہ سمجھے، یا تو یہ سمجھیں گے پہلی وہ ہے جو اوپر تھی۔ زید بن وہب کہتے ہیں کہ علی بن طالب نے کہا مجھے اس کالے خبیث کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کا مطلب عبداللہ بن سبا تھا جو کہ ابو بکر کی برائی کرتا تھا۔ اچھا دیکھیں یہ اب سنی حوالہ ہے اور سیف بن عمر سے نہیں ہے، تو دیکھیں سیف بن عمر سے نہیں ہے، اور یہاں اس کو کہا جا رہا ہے کیا کہ وہ برائیاں کرتا تھا ان کے، اور حضرت علی نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں۔ لیکن یہ جو جملہ ہے کہ وہ ابو بکر کی عمر کی برائی کرتا تھا، یہ حضرت علی کا جملہ نہیں ہے، ان کا جملہ یہ ہے کہ میں اس کا کیا کروں،
اور جو روایت کرنے والا وہ بتا رہا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ وہ برائی کرتا تھا، لیکن حضرت علی نے نہیں کہا کہ وہ برائی کرتا تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ کرتا تھا تو غلط کام کرتا تھا، حضرت علی نے کہا کہ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی۔ تو دیکھیں، اگر آپ یہ کوٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کا کام ابو بکر عمر کی برائی کرنا ہے تو یہ بہت غلط ہے۔ ایکسٹریمسٹ ویوز کا کسی بھی مذہب میں ہونا امپاسبل نہیں ہے۔ شیعوں میں اگر کوئی ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں۔ آج کل کے فتاوی موجود ہیں، آیت اللہ خامنائی کا اور آیت اللہ سیستانی کے فتاوی ابھی بھی موجود ہیں کہ توہین کرنا حرام ہے اصحاب کی، امہات کی۔ تو اگر یہ کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ حضرت علی نے اگر یہ حوالہ دیا ہے اور حضرت علی نے کہا تو بالکل ٹھیک ہے اگر یہ صحیح ہے تو، لیکن آپ نے سیف بن عمر کی علاوہ جو روایتیں اب اس میں دینی ہیں نا، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ بانی ہے شیعت کا، یہ آنا چاہیے اس کے اندر۔ تو ٹھیک ہے، تیسری روایت دیکھتے ہیں۔ ابھی تو 1 بائی 1 چل رہے ہیں، تیسری روایت دیکھتے ہیں کہاں سے لی انہوں نے۔ سند اچھی ہے، اچھا چلیں سند اچھی، ٹھیک ہے۔ زید کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نے کہا مجھے اس کالے خبیث کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مطلب عبداللہ بن سبا سے تھا جو کہ ابو بکر میں برائی کرتا۔ اچھا پھر وہی ریپیٹ کر دیے کسی اور جگہ سے، سیم، یعنی کہ روایت بھی دیتے تو ڈیفرنٹ دیتے، یار آپ وہی ریپیٹ کر دی۔ تو پھر اس کا جواب یہی ہے جو پہلا تھا۔ چوتھی روایت، علی نے ابن سبا سے کہا تم پر افسوس ہے، رسول اللہ نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا جو کہ انہوں نے دوسروں سے مخفی رکھا ہو۔ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آج سے قیامت تک 30 جھوٹے ہوں گے اور ان میں سے ایک تو ہے۔ تو اس میں تو علی سے جھوٹا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے دوسرے کوئی ایسی چیز کسی کو نہیں بتائی جو مخفی رکھی ہو، مجھے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی۔ تو پتہ نہیں اس میں بھی نہیں آیا کہ وہ کوئی، یعنی کہ انہوں نے کہا ہو کہ تم کوئی نیا دین سٹارٹ کر رہے ہو میری ولایت کو لے کر۔ تو ٹھیک ہے، یہ جھوٹا ہے، چلیں مان لیا جھوٹا ہے۔ اس روایت کو پھر ابھی تم کی جاتی ہے روایت اور بھی سمجھ رہا ہے یہ جو مضبوط ہے، ٹھیک ہے مضبوط ہے، مان لیا۔ 5ویں روایت، ابن سماک کہتے ہیں کہ علی تک یہ بات پہنچی کہ ابن اسود ابو بکر عمر کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو انہوں نے اس کو بلایا اور پھر تلوار بھی منگوائی۔ پھر لوگوں نے ان سے بات کی کہ اس کے قتل کے بارے میں، انہوں نے فرمایا یہ اور میں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، پھر اس کو مدین یا مدائن جلا وطن کر دیا۔ یہاں ابھی تک یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ شیعہ تھا، اگر شیعہ تھا، مگر یہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ابو بکر عمر کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ 6ٹھی روایت، علی خطبہ دینے کے واسطے کھڑے ہوئے، بیعت کے بعد عبداللہ بن سبا ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ دابت الارض، آپ نے کہا اللہ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے کہا تم مالک ہو، آپ نے کہا اللہ سے ڈرو۔ پھر اس نے کہا مخلوق آپ نے ہی مخلوق خلق کی ہے اور اس کا رزق دیا ہے، آپ نے حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ بہتر ہے اسے مدینہ طرف جلا وطن کر دیں، نہیں تو اس کے لوگ ہمارے خلاف بغاوت کریں گے۔ اور اس میں ثابت ہوا کیا کہ نصیری تھا، کہ غالی تھا، نصیری تھا، مشرک تھا عبداللہ بن سبا۔ سنی کی کتب میں 6 روایات ہیں، اچھا آپ نے 5 دی ہیں لیکن چلو 6 مان لیتے ہیں، اور ایسی ہیں جو سیف بن عمر کے علاوہ ہیں۔ شیخ سلیمان بن حمان نے اس روایت کی تخریج کی ہے کہ اپنی کتاب عبداللہ بن سبا اور صرف احداث فتنہ فی صدر الاسلام، انہوں نے کل 8 روایت نقل کی ہیں جو کہ سیف بن عمر کی روایت کو مضبوط کرتی ہیں۔ کون سا مضبوط کرتی ہیں؟ سیف بن عمر کی روایات کہتی ہیں کہ امامت علی کا اقرار کرتا تھا، اعلانیہ بیزاری کرتا تھا اور تکفیر کرتا تھا۔ ان تینوں میں صرف ایک ہی ثابت کر سکے آپ کہ وہ اعلانیہ بیزاری کرتا تھا، اظہار کرتا تھا۔ اور سیف کی روایت کو کہاں سے مضبوط کر دیا ان باتوں نے؟ ان باتوں نے تو اس کو کمزور کیا ہے اصل میں، کیونکہ وہ امامت علی کا اقرار نہیں، ربوبیت علی کا اقرار کر رہا ہے۔ اچھا، کتاب الملل والنحل میں امام شہرستانی لکھتے ہیں کہ ابن سبا اور اس کی جماعت نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا، تو حضرت علی نے اس کو مدائن میں قید کر دیا، اور اس نے حضرت علی کی شہادت کے بعد کہنا شروع کیا کہ حضرت علی شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ تو نور الہی کا حصہ تھے، وہ تو بادروں میں زندگی گزار رہے ہیں، بادوں کے گرے سے حضرت علی کی عمارت ہے، حضرت علی کی چمن کا۔ اچھا اب فضول باتیں، یہ مشرکانہ اور غالیانہ عقائد جو کہ وہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ اور اہل تشیع سے یہاں پہ دیکھیں اہل تشیع سے اتفاق ہوا، یہ جب اب انہوں نے کتاب الملل والنحل میں امام شہرستانی کا کوٹ کرتے ہیں تو اب یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں یہ بالکل میچ کر رہی ہیں جو ائمہ نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ یہ بات ماننے کو ہم تیار ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔
جی، تو اب اس بحث کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ٹاپک تھا عبداللہ بن سبا، اور دعویٰ یہ تھا کہ عبداللہ بن سبا ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ شیعت کا بانی ہے. اس نے شیعت کی جو بھی عقائد ہیں وہ اس نے شروع کیے، اور حضرت علی کی وصایت اور امامت کو اس نے تشہیر کیا اور مسلمانوں میں پھیلا دیا. تو اور وہ کہ کیونکہ وہ ایک یہودی تھا اور یہودی سے مسلمان ہوا تھا، تو شیعہ ایک یہودی کے پیداوار ہیں اس کے. تو ہم نے ثابت کیا ہے اس وقت کہ عبداللہ بن سبا کے کندھے پہ رکھ کے جو بندوق رکھی گئی تھی نا کہ اس بندوق سے شیعوں پہ فائر کیا جائے، تو ہم نے وہ کندھا ہی توڑ دیا ہے اس بحث میں. تو اب بہت مشکل ہوگا کہ کسی کو دوبارہ عبداللہ بن سبا کا نام لینے کا بھی، کہ اگر اس جو میں نے آپ کو جن حوالوں پہ تبصرہ کیا اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی بھی حوالے ہوں گے، تو اگر ہے تو آپ پیش کریں، اور اگر یہی حوالے ہیں تو اس کا جواب تو مل گیا آپ کو. تو دیکھنے کا شکریہ، اور اگر کوئی آپ کو میرا کوئی پوائنٹ غلط لگا ہو تو بتائیے گا، اور اگر بات سمجھ میں آئی ہے اس ویڈیو کی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے صحیح جواب دیے ہیں تو ضرور بتائیے گا، اور غلط دیے تب بھی، تاکہ میں اصلاح کر سکوں. اوکے.